کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ بھارت ہر سال 26 جنوری کو نہایت اس کو احتشام اور کرو فرو اہتمام کے ساتھ یوم جمہوریہ یعنی ریپبلک ڈے مناتا ہے، مگر پاکستان میں یوم جمہوریہ یا ریپبلک ڈے کیوں نہیں منایا جاتا؟ ہم ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان کے طور پر مناتے ہیں اور اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ چونکہ اس روز مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس پہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اس لیے 23 مارچ کو یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ حالانکہ 23 مارچ 1940 کو بلکہ 22 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس ہوا اور جس میں قرارداد لاہور منظور ہوئی، جسے قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، وہ پیش تو 23 مارچ کو ہوئی، لیکن اصل میں یہ قرارداد 24 مارچ کو منظور ہوئی۔ تو پھر 23 مارچ کو قرارداد پاکستان سے کیوں منسوب کیا جاتا ہے؟ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ آج ہم یہی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے انکہی کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ کل یعنی 23 مارچ 2021 کو اسلام آباد میں ایک بار پھر یوم پاکستان کے موقع پر پریڈ کا اہتمام جو ہے کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے سیکیورٹی کے بھی خاصے انتظامات کیے گئے ہیں۔ 2008 میں جب پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا تھا، ملک میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ مخدوش تھی، تو سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر جو یوم پاکستان کی پریڈ ہے اسے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ 2015 میں پاکستان ڈے کے موقع پہ ہونے والی جو پریڈ کا سلسلہ ہے وہ دوبارہ بحال ہوا، لیکن گزشتہ برس یعنی 2020 میں جو پریڈ ہونی تھی 23 مارچ 2020 کو، اسے کرونا کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑا۔ لیکن اب 23 مارچ 2021 کو اسلام آباد میں یوم پاکستان کی پریڈ ہونے جا رہی ہے، اس کی تیاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے، شاید واقعی بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ 23 مارچ کو دراصل پاکستان نے، حکومت پاکستان نے یوم جمہوریہ یا ریپبلک ڈے کے طور پر منانے کا اعلان جو ہے وہ کیا تھا، لیکن وہ لوگ جنہیں جمہوریت سے خدا واسطے کا بیر ہے، جنہیں جمہوریت پسند نہیں ہیں، جو کنٹرول ڈیموکریسی چاہتے ہیں، جو سیاسی بندوبست کے قائل ہیں، انہوں نے یوم جمہوریہ کو یوم پاکستان سے بدل دیا اور اس دن کو بھی اپنے کھلونوں کی نمائش کے لیے وقف کر دیا۔ یہ آخر ہوا کیسے؟ آج ہم یہی کہانی جو ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ یہ واردات کب اور کس نے ڈالی۔ اتنا تو آپ سب جانتے ہیں کہ 1947 کو تقسیم ہند کے موقع پر جو ہے دونوں ملک یعنی بھارت اور پاکستان، انہوں نے 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا اس میں معمولی رد و بدل کے بعد اسے ہی بطور آئین اور قانون کے جو ہے دونوں ملکوں نے نافذ کر دیا، پاکستان نے بھی اور بھارت نے بھی۔ اس وقت جو دونوں ملکوں کا جو سٹیٹس تھا وہ ایک ڈومینین یعنی نو آبادیاتی ریاست کا سٹیٹس تھا۔ جتنی بھی قانون سازی ہوتی تھی، جتنے بھی احکامات ہوتے تھے، وہ تاج برطانیہ کی ہدایات کے مطابق ہوتے تھے۔ تاج برطانیہ سے مستعار لیے گئے اختیارات کے تحت جو ہے وہ سارے کام جو ہے وہ انجام دیے جاتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جتنے وہ ممالک جو برطانیہ کی کالونی ہوا کرتے تھے، برطانیہ کی قید سے جنہوں نے آزادی حاصل کی، وہاں پہ ایمبیسیڈر نہیں ہوتا بلکہ ہائی کمشنر تعینات کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر کہا جاتا ہے، دیگر جو جہاں جتنے ممالک ہیں وہاں پہ جو سفیر تعینات کیے جاتے ہیں۔ لیکن آپ جب برطانیہ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر، برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر۔ تو جتنی نو آبادیاتی ریاستیں جنہوں نے برطانیہ سے آزادی کی حاصل کی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ہائی کمشنر جو ہے وہ تعینات کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بات تو سر راہ آ گئی۔ اصل میں ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو یوم جمہوریہ ہے یہ یوم پاکستان میں کیسے تبدیل ہوا۔ تو جیسے میں بات کر رہا تھا کہ 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو ہے وہ دونوں طرف نافذ ہوا۔ 1950 میں یعنی 3 سال بعد بھارت اپنا آئین مرتب کرنے میں، اپنا آئین تشکیل دینے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو بھارت میں 26 جنوری کو یوم جمہوریہ یا ریپبلک ڈے کے طور پہ جو ہے وہ منانے کا اعلان کیا گیا۔
یہ دراصل غلامی کی جو زنجیریں تھیں انہیں ان غلامی کے جو بندھن تھے انہیں توڑنے کا اصل میں یہ اعلان تھا۔ جو حقیقی آزادی تھی وہ دراصل تب حاصل ہوئی جب تاج برطانیہ سے رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، بھارت نے اپنا آئین بنا لیا اور 26 جنوری کو بھارت نے یوم جمہوریہ کے طور پر منانے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ پاکستان میں پے در پہ اس طرح کے حادثات رونما ہوتے رہے، اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا آئین تیار نہیں کر سکا۔ یکے بعد دیگر وزراء اعظم جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے، کھلواڑ کیا جاتا رہا آئین اور قانون کے ساتھ۔ دستور ساز اسمبلی گورنر جنرل غلام محمد نے تحلیل کر دی۔ آخرکار جب گورنر جنرل جو ہیں غلام محمد وہ رخصت ہو گئے اور اسکندر مرزا گورنر جنرل بن گئے اور محمد علی بوگرا کے بعد چودھری محمد علی جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے پاکستان کے، تو پاکستان کی جو دستور ساز اسمبلی تھی اس نے اپنا آئین 29 فروری 1956 کو پاکستان کی جو دستور ساز اسمبلی تھی وہ اپنا آئین بنانے میں کامیاب ہوئی۔ وزیر اعظم پاکستان چودھری محمد علی نے اس وقت کے گورنر جنرل جناب سکندر مرزا سے درخواست کی کہ یہ جو نیا آئین تیار ہوا ہے اس پر دستخط کرنے کے لیے باقاعدہ ایک تقریب جو ہے وہ منعقد کی جائے، کیونکہ اس کی بہت بڑی ایک علامتی اہمیت ہے۔ تو گورنر جنرل جو سکندر مرزا تھے انہوں نے 23 مارچ کی تاریخ جو ہے وہ مقرر کی۔ 23 مارچ 1956 کو ایک شاندار تقریب ہوئی، بگھی پر جو ہے وہ وزیر اعظم تشریف لائے، آئین لایا گیا اور سکندر مرزا نے اس پہ دستخط کیے۔ گورنر جنرل کا جو عہدہ تھا وہ ترک کر دیا گیا اور سکندر مرزا نے بطور صدر مملکت صدر پاکستان جو ہے وہ اپنا حلف اٹھا لیا۔ بھارت کی طرح پاکستان نے بھی تاج برطانیہ سے ناطا توڑ لیا، مکمل آزادی حاصل کر لی اور حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 23 مارچ کو یوم جمہوریہ یعنی ریپبلک ڈے کے طور پر جو ہے وہ منایا کریں گے۔ اس وقت چونکہ وسائل کی قلت تھی اس لیے جو مارچ پاسٹ ہے وہ نہیں کیا گیا، چونکہ تیاروں کو ایندھن کی کمی کا جو ہے وہ سامنا تھا۔ سادگی سے یوم جمہوریہ جو ہے وہ منایا گیا۔ 1956 کو یوم جمہوریہ منایا گیا، اس کے بعد 1957 کو یوم جمہوریہ جو ہے وہ منایا گیا 23 مارچ 1957 کو۔ 23 مارچ 1958 کو بھی پاکستان نے اس دن کو یوم جمہوریہ یا ریپبلک ڈے کے طور پر منایا، لیکن جب 23 مارچ 1959 کا دن آیا تو اس سے پہلے ہی پاکستان میں جمہوریت کی بساط لپیٹی جا چکی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے وزیر اعظم فیروز خان نون کو گھر بھیج دیا، حکومت تحلیل کر دی گئی، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، مارشل لا لگا دیا گیا اور جو جنرل ایوب خان ہیں انہوں نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عنان اقتدار سنبھالی اور پھر سکندر مرزا کو بھی رخصت کر دیا اور پاکستان کے مختار کل بن گئے۔ وہ افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، خود ساختہ صدر بھی وہ بن گئے۔ تو ملک پہ اقتدار پہ فوج نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا، جمہوریت نہ رہی۔ تو اب اس پہ سوچ بچار کا سلسلہ شروع ہوا کہ کیا جائے۔ اب جب ملک میں جمہوریت ہی نہیں ہے، آئین کی بساط لپیٹ دی گئی ہے، تو 23 مارچ کو یوم جمہوریہ یا ریپبلک ڈے کے طور پہ کیسے منایا جائے؟ تو کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اسے یوم پاکستان میں تبدیل کر دیں۔ اس سے پہلے 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پہ منایا جاتا تھا اور اس موقع پہ دفاعی ساز و سامان اور اسلحہ کی نمائش ہوتی تھی اور فوجی پریڈ ہوتی تھی، لیکن یہ فیصلہ ہوا کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان میں تبدیل کر دیا جائے اور اس موقع پہ بھی اپنے دفاعی ساز و سامان کی نمائش کی جائے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے اور فوجی پریڈ کی جائے اور اس طرح سے اس دن کو جو ہے وہ منایا جائے۔ یوں یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کر لیا گیا۔ بعد ازاں 1962 کا آئین تیار ہوا اور ملک دوبارہ جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا، لیکن اس کے باوجود جو یوم جمہوریہ ہے وہ بحال نہیں ہوا، بلکہ اسے یوم پاکستان کے طور پر ہی منایا جاتا رہا اور ایوب خان رخصت ہو گئے، یحییٰ خان آ گئے، پاکستان ٹوٹ گیا۔ دوبارہ سے پاکستان نے ایک نیا آئین تیار کیا 1973 کا آئین بھٹو کے دور میں، لیکن نیا آئین نافذ ہونے کے بعد بھی اس مسئلے کی طرف کسی نے غور نہیں کیا اور یوم جمہوریہ کو مسلسل یوم پاکستان کے طور پہ جو ہے وہ منایا جاتا رہا، یہاں تک کہ مرد مومن مرد حق جناب جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے اقتدار سنبھال لیا۔ اس موقع پہ جو سرکاری دانشور ہیں انہوں نے مشورہ دیا
کہ اس مسئلے کا مستقل حل نکالا جائے، اور اس طرح سے حل نکالا جائے کہ کوئی اس کی کھوج نہ لگا سکے، کوئی معاملے کی تہ تک نہ پہنچ سکے، جو واردات ڈالی گئی اس کے شواہد مٹا دیے جائے، نام و نشان مٹا دیا جائے، تاکہ کسی کو جو ہے وہ سراغ نہ مل سکے۔ چنانچہ جنرل ضیاء الحق جو ویسے ہی ملک کا نظریاتی قبلہ جو ہے وہ درست کرنا چاہتے تھے، ان کے دور حکومت میں یہ فیصلہ ہوا، سرکاری طور پہ یہ پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ 23 مارچ کو دراصل منظور ہوئی تھی قرارداد لاہور، جسے قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، اور 23 مارچ کو جو ہم یوم پاکستان مناتے ہیں وہ دراصل قرارداد پاکستان کی منظوری کی یاد میں جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ یوں سرکاری دانشوروں نے یہ جو دن تھا 23 مارچ کا، یوم پاکستان کا دن، اسے قرارداد پاکستان سے جو ہے وہ منظور کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی قرارداد پاکستان جو ہے وہ 23 مارچ کو منظور کی گئی؟ نہیں، بالکل ہرگز نہیں، اور اس کے لیے بھی ایک بار پھر تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ قرارداد پاکستان جو ہے وہ 23 مارچ کو منظور ہوئی اس واردات کو لیگلائز کرنے کے لیے اور اب ثبوت مٹانے کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو قرارداد پاکستان ہے، جس اصل میں وہ قرارداد لاہور تھی، وہ 23 مارچ کو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں پیش تو ضرور کی گئی، لیکن وہ منظور 24 مارچ کو ہوئی۔ اس کے کئی ثبوت موجود ہیں، کئی مورخین جو ہیں، کئی مصنفین جو ہیں، انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ مثال کے طور پہ احمد سلیم شیخ کی کتاب ہے دی انسائکلوپیڈیا آف تحریک پاکستان، اس میں یہ بات جو ہے اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ محمد الیاس صاحب کی جو کتاب ہے جد و جہد پاکستان، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرارداد لاہور جو ہے وہ 24 مارچ کو منظور کی گئی، اور سب سے اہم جو شہادت ہے وہ اس خورشید کمال عزیز کی کتاب، جو کے عزیز کے نام سے مشہور ہیں، ان کی کتاب جو ہے دا مرڈر آف ہسٹری، یعنی تاریخ کا قتل، اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے، باقاعدہ سارا ریکارڈ بتایا گیا ہے کہ کب اجلاس شروع ہوا، کیسے کیسے کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھی، اور کیسے جو ہے وہ قرارداد یہ منظور ہوئی۔ اس کا جو صفحہ نمبر 141-42 ہے، جو قرارداد لاہور سے متعلق ہے، لاہور ڈیکلریشن، اس میں بتایا گیا ہے، یہ میں جو ہے پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ کتاب چونکہ انگریزی میں ہے، لیکن میں اس کا کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں اس کا ترجمہ کر کے بتاؤں تاکہ بات سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ The proceeding opened on 22 مارچ at 3 PM۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی کارروائی جو ہے وہ 22 مارچ 1940 کو شروع ہوئی۔ نواب ممدوٹ نے استقبالیہ کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے خطاب کیا۔ جناح صاحب نے فی البدی تقریر کی، اور اس کے ساتھ ہی اس دن کی کارروائی جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ 23 مارچ 1940 کو اجلاس کی کارروائی 3 بجے سپہر شروع ہوئی۔ بنگال کے وزیر اعظم AK فضل حق نے قرارداد پیش کی۔ اصل میں یہ جو قرارداد ہے، پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ ظفر علی خان پیش کریں گے، لیکن پھر قائد اعظم نے انٹروین کیا، اور قائد اعظم نے کہا کہ جو بنگال کے وزیر اعظم ہیں، جو جنہیں شیر بنگال کہا جاتا تھا، AK فضل حق، وہ اس قرارداد کو پیش کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے قرارداد پیش کی۔ کے عزیز لکھتے ہیں کہ بنگال کے وزیر اعظم AK فضل حق نے قرارداد پیش کی اور اس کی حمایت میں تقریر کی۔ چودھری خلیق الزمان نے اس قرارداد کی تائید کی اور مختصر خطاب کیا۔ اس کے بعد ظفر علی خان، سردار اورنگزیب اور عبداللہ ہارون نے قرارداد کی تائید میں مختصر تقاریر کی، اور اجلاس کی کارروائی کو اگلے دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ 24 مارچ کو اجلاس کی کارروائی دن کے 11:15 بجے شروع ہوئی۔ متحدہ صوبہ جات کے نواب محمد اسماعیل خان، بلوچستان کے قاضی محمد عیسیٰ، یہ قاضی محمد عیسیٰ موجودہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ ان کے والد ہیں، جو نہ صرف قائد اعظم کے قریبی ساتھی تھے بلکہ مسلم لیگ کے رہنما تھے۔ انہوں نے قیام پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن آج ان کے فرزند جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ، وہ سپریم کورٹ سے، عدالت سے انصاف کی بھیک مانگتے دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے خلاف زبردست پروپیگنڈا اور وہ ریاستی پروپیگنڈا جو ہے وہ اس کا وہ شکار ہیں۔ بہرحال کے عزیز لکھتے ہیں کہ متحدہ صوبہ جات کے نواب محمد اسماعیل خان، بلوچستان کے قاضی محمد عیسیٰ اور عبدالحمید خان آف مدراس نے قرارداد لاہور کے حق میں تقاریر کی۔ اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے، جو صبح کے وقت کچھ دیگر امور میں مصروف تھے۔ جناح صاحب نے اسٹیج پر پہنچ کر کرسی صدارت سنبھالی اور قرارداد کے حق میں تقاریر کا سلسلہ جاری رہا۔ بمبئی کے ابراہیم اسماعیل چندریگر، جو بعد وزیر اعظم بنے، وسطی صوبہ کے سید عبدالرؤف شاہ اور پنجاب کے ڈاکٹر محمد اسلم نے قرارداد کی حمایت میں پرجوش تقاریر کی۔
اس موقع پر جناح صاحب نے مداخلت کی اور عبد الرحمن صدیقی کو فلسطین کے معاملے پر قرارداد پیش کرنے کی ہدایت کی۔ سید رضا علی اور عبد الحمید بدیونی نے اس قرارداد کی حمایت میں تقریر کی اور قرارداد فوری طور پر منظور کر لی گئی، جس کے بعد اجلاس کی صدارت کو 9 بجے تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا۔ 23 مارچ کا دن گزر چکا ہے۔ اب 24 مارچ کو اجلاس دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ اپنا لکھتے ہیں کہ عزیز دا نائٹ میٹنگ اوپن ود دا 2 remaining speeches on the Lahore resolution by Sayyid Zakir Ali and Begum Muhammad Ali. It was then put to the vote and declared to be unanimously carried out. 2 more resolutions on the Haksar and on amendments of the party constitution were quickly moved and adopted. Finally, the session elected office bearers of the ensuing year. Jinnah made a short speech winding up the proceedings and the session concluded at 11:30 p.m. یعنی کہ 24 مارچ کو بھی جو قرارداد ہے، قرارداد لاہور، وہ رات کو 11:30 بجے منظور ہوئی۔ یعنی اگر کچھ دیر مزید ہو جاتی تو نئی تاریخ کا آغاز ہو جاتا، نیا دن شروع ہو جاتا، اور یہ قرارداد جو ہے یہ 25 مارچ کو منظور ہوتی، لیکن 24 مارچ کو رات کو 11:30 بجے جو ہے یہ قرارداد منظور ہوئی۔ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ دیکھیں کہ قیام پاکستان کے بعد اگر یہ قرارداد 23 مارچ کو منظور ہوئی ہوتی اور اگر تو حکومت پاکستان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اہتمام کیا جاتا، قیام پاکستان کے بعد یوم جمہوریہ کو یوم پاکستان میں تبدیل کیے جانے تک کسی موقع پر بھی حکومت پاکستان نے 23 مارچ کے دن کو قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور سے منظور نہیں کیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ جو قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور ہے وہ تو 24 مارچ کو منظور ہوئی ہے، اور پھر اس سے پہلے سندھ اسمبلی میں بھی ایک علیحدہ وطن کے قیام کی جو قرارداد ہے وہ منظور کی جا چکی تھی۔ اگر وہ اس دن کو بنانا ہوتا تو پہلے جو اس سے پہلے قرارداد منظور ہوئی تھی اس کو قومی دن کے طور پہ منایا جاتا۔ جب حکومت پاکستان نے 23 مارچ کو یوم جمہوریہ کے طور پہ منانے کا اعلان کیا تو اس موقع پر ایک یادگاری ٹکٹ جو ہے وہ بھی جاری کیا گیا، لیکن بعد ازاں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ریورس کر دیا گیا اور یوم جمہوریہ کو یوم پاکستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ معروف بیوروکریٹ ظفر محمود جو چیئرمین وابڈا بھی رہے ہیں، وہ 2008 میں جب کیبنٹ سیکرٹری تھے تو انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی توجہ دلائی، اس معاملے کی طرف ان کی توجہ مبذول کی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ تو 23 مارچ کو تو دراصل یوم جمہوریہ جو ہے ریپبلک ڈے منایا جانا چاہیے، لیکن اس موقع کو یوم پاکستان سے منسوب کر دیا گیا ہے، غلط طور پہ قرارداد پاکستان سے منسوب کر دیا گیا ہے، لہذا اس دن کو دوبارہ سے اس کا احیاء ہونا چاہیے اور یوم جمہوریہ اور ریپبلک ڈے کے طور پر جو ہے وہ منایا جانا چاہیے۔ لیکن جمہوریت اتنی ناتواں اور کمزور تھی کہ یہ فیصلہ نہ کر پائی۔ جناب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اس تجویز کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ جمہوریت اس وقت اپنے بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، لہٰذا ان حالات میں یہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال آپ یوم پاکستان منائیے، اسلحہ دکھائیے، پریڈ کیجئے، جو مرضی کیجئے۔ اب تک لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجئے، انشاءاللہ کسی انکہی کے سلسلے میں کسی نئی ایسی بات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔